سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ چیٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد، ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شلوار پہننے کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ کھانے کے برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف سے منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سنے۔ یہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ کھیرے کے ساتھ جو کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کے مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ تعالیٰ مفت میں دیتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے بارش، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیاں اور ادھر ادھر کی بات کرنے سے بچیں۔ وبا یعنی کہ پریشانی کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتے ہیں علم کا نور ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ با پردہ عورت اور تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ جو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ قبر پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف سے متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی بھی دل کے دورے کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازہ اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا ہفتے کے اندر وہ انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑے اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچوں کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغا ہوتا ہے اس گھر میں جادو نہیں رہتا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بے خود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ بات میں سچائی اختیار کرنا، سچائی پر قائم رہنا۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا
اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ طیبہ نصیب کرے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو تم ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو لوگ قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سورہ الیوسف یاد کریں، باقی قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بصر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پہ ہاتھ پھیرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ جو مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دے گا انشاءاللہ۔ مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہی جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کی عزت کرنا، فضول کاموں یا فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین اللہم آمین رب العالمین۔